ہے اللہ اور رسول اللہ تیری مغفرت فرما دے گا، تیری بخشش کر دے گا۔ دو سوال پیدا ہو گئے یہاں، ایک تو یہ کہ عمل سے کوئی شخص نہیں بخشا جائے گا، حالانکہ اس صحابی کے پاس بھی بہت ساری نمازیں تھیں اور بہت سارے نیک اعمال تھے، لیکن اس نے ان اعمالوں کا کوئی سہارا نہیں لیا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا سہارا لیا، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے اس کی بخشش اور مغفرت کر دی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مغفرت کے لیے اور بخشش کے لیے عمل کی زیادہ ضرورت نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی ضرورت ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ان میں آٹومیٹک ادب نمایاں ہو جاتا ہے، وہ ادب والے بن جاتے ہیں اور وہ ہر کام میں ادب کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر اگرچہ بخشش کا دار و مدار عمل پر نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر ہے، لیکن چونکہ جب آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو ادب آٹومیٹک آ جاتا ہے، اور جب ادب آ جاتا ہے تو آپ کو عمل بھی کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ جب عمل سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو پھر عمل کیوں کریں؟ وہ اس لیے کہ اے اللہ، ہم ایسی عبادت تو کر ہی نہیں سکتے جس سے ہماری بخشش ہو، جس سے ہماری مغفرت ہو، لیکن چونکہ ہم بے ادب بھی نہیں ہیں، ہم ادب والے ہیں، عشق والے ہیں، اس لیے تیرے حکم کی بجاوری کر لیتے ہیں۔ تو نے کہا ہے کہ نماز پڑھو، ہم پڑھ لیتے ہیں، اگر نہیں پڑھیں گے تو بے ادب ہو جائیں گے۔ تو نے کہا روزہ رکھو، رکھ لیتے ہیں، نہیں رکھیں گے بے ادبوں میں شمار ہو جائیں گے، کیونکہ تیرا امر، تیرا حکم ہو چکا ہے۔ اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے محبوب کی ہر امر کو، حکم کو وہ مانتے ہیں، اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہے ہی نہیں، نہ ہماری نمازیں ایسی ہیں، نہ ہمارے روزے، نہ حج، نہ زکوٰۃ جس سے ہماری بخشش ہو جائے، لیکن ہم پھر بھی اس کو کرتے رہیں گے کیونکہ تو نے حکم دیا ہے، تو نے حکم دیا ہے۔ لیکن بخشش کا دار و مدار اور یقین تو ہمارا تیرے اور تیرے رسول کی محبت پر ہے، لہذا عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو بے ادبوں میں شمار ہو جائیں گے، اور جب بے ادبوں میں شمار ہو جائیں گے تو بے ادب کبھی عشق والے نہیں ہوتے، محبت والے نہیں ہوتے۔ لہذا اس صحابی کو نے عمل کا سہارا نہیں لیا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا سہارا لیا، اور حضور نے بھی اس کو گارنٹی دے دی کہ اگر تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے
تو تیری مغفرت ہو جائے گی، تیری بخشش ہو جائے گی۔ اس بچے نے بھی یہ سوال کیا ہے، تو قیامت کی باتیں تو بتانا بہت لمبا ہو جائے گا، ٹائم اتنا نہیں ہوتا ہے۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ قیامت کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے، اور جو کچھ بھی ہونا ہے اس کے لیے آپ تیاری کریں۔ اور تیاری کے لیے ان بچوں کو دو چیزوں کی اہم ضرورت ہے۔ پہلی بات، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، اور محبت میں جتنی اللہ اور اس کے رسول سے محبت بڑھا سکتے ہیں اس کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ اور محبت بڑھنے کے لیے نسخہ، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، اس سے آپ کی محبت میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت میں آپ کے اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو ایک تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کو بڑھانے کی کوشش کریں، اور اس کوشش کے لیے ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا ہے، لہذا محبت کو بڑھانے کے لیے وسیلہ درود شریف ہے، کہ جتنا بھی زیادہ آپ درود شریف پڑھیں گے آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی بڑھتی جائے گی۔ اور دوسرا، ادب والے بن جائیں۔ ادب والے اس لیے کہ جو حکم بھی اللہ نے دیے ہیں اس حکم کی اتباع کریں، اس حکم کو مانیں، چاہے کر سکیں چاہے نہ کر سکیں، لیکن اس پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اگر اس قرآن کی کسی ایک آیت کا بھی انکار کر دیا تو کفر لازم ہو جائے گا۔ اگر پورے قرآن شریف کو کوئی نہ مانے تب بھی کافر، اور اگر قرآن شریف کی کسی ایک آیت کی بھی انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا اس کو، تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ دو باتیں ہیں، ایک انکار کرنا اور ایک کمزوری ظاہر کرنا۔ انکار سے مراد یہ ہے کہ انکار کفر کو کہتے ہیں کہ میں نہیں کروں گا یا میں نہیں مانتا، تو یہ کفر ہو جائے گا۔ اور اگر مانتا تو ہے لیکن کسی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کر پاتا، تو یہ گناہ کبیرہ ہوگا، یہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ لہذا اس کو سمجھنا، اس کا فرق سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اس لیے قیامت کے لیے بجائے یہ پوچھنا کہ کیا ہوگا، وہ پوچھنے کی بات نہیں ہے، وہ بیان کرنے جیسی بات نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو پہاڑ ایسے اڑیں گے جیسے روئی کے گالے اڑتے ہیں، زمین پر کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی، زمین ایسی پلین ہو جائے گی کہ اگر مشرق میں ایک انڈا رکھ دیں اور مغرب سے اس کو دیکھیں تو وہ انڈا نظر آئے گا، یعنی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان، قرآن کریم میں آتا ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ تمام انسان بھی ختم ہو جائیں گے، تمام فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، تمام بڑے فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، یہاں تک کہ موت رہ جائے گی، موت باقی رہے گی، اور موت کو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی دست قدرت سے ذبح کر دے گا، یعنی موت بھی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد مرنا نہیں ہوگا، موت ختم۔
اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام جب دوسرا سور پھونکیں گے تو اس سے پہلے ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا، اور یہ موت کو بعد میں ختم کیا جائے گا۔ لیکن جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو زمین میں سے ہر وہ چیز، ہر وہ شخص، ہر وہ جاندار جو مر چکا تھا، وہ تمام کے تمام اپنے اپنی قبروں سے سر جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے، اور بالکل